گلگت ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین. جس وقت آج ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن اس مہینے کے اینڈ تک چلا جائے گا. گلگت بلتستان حکومت اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ ابھی ہمیں چند دنوں میں یا شاید چند گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا. لاک ڈاؤن گلگت بلتستان میں چلتا رہا. اس کے اوپر مختلف پارٹیز کی طرف سے، اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے ہلکی پھلکی آوازیں آتی رہیں، لیکن ایک پارٹی تھی جس نے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا، سخت آواز اٹھائی. لاک ڈاؤن ایک طرف جو وائرس کا چرچا رہا پوری دنیا میں، یہ ایک طرف، اور گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشن یہ ایک الگ سے فیکٹر ہے. بہت ساری گفتگو کرنے کے لیے سوال ہیں، پوائنٹس ہیں، اور اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر، گلگت بلتستان کے صدر جناب امجد حسین صاحب کو. ویلکم امجد صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج تو وفاق میں ایکسٹینڈ ہو گیا، 30 تک شاید چلا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، ایک وائرس ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. جن ممالک نے اس کو سیریس نہیں لیا ان کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. جب تک اس کا کوئی علاج میسر نہیں ہوتا ہے، جب تک اس وائرس کا کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوتا ہے، تب تک اس وائرس کا مقابلے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ احتیاط ہے، وہ پریونشن ہے، اور پریونشن لاک ڈاؤن کے علاوہ ہو نہیں سکتا ہے. تو لاک ڈاؤن جو کہ پیپلز پارٹی کی ادروائز بھی پالیسی ہے، سب سے پہلے اس ملک میں لاک ڈاؤن کی جو کنسیپٹ تھا وہ پیپلز پارٹی نے دیا، اور جو ہی پہلا کیس رپورٹ ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ اور لوگوں کو سوشل جو ڈسٹینسنگ کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن آپ نے پچھلے دنوں خود ایک بڑا یعنی اس حد تک کہا کہ ہم نافرمانی کریں گے، سول نافرمانی، اگر میں ایگزیکٹ ورڈز یوز کر رہا ہوں. اس کی اس کی وجوہات تھے جو ہم نے اس وقت ہم نے ایک بات جو کہ رکھی میڈیا کے سامنے. وہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ امامیہ کونسل نے یہ سوال کھڑا کیا کہ ہم جمعے کو نماز کے لیے مسجد کھولیں گے. ہمیں خبر ملی تو ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ چونکہ اس لاک ڈاؤن کو مینٹین کرنا لازمی فیکٹر ہے، تو ان سے اپروچ کیا کہ آپ برائے مہربانی اس کو نہ کھولیں، اس کو کنٹینیو رکھیں. بہرحال ان کی کچھ ایشوز تھے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ تھے. چونکہ ہوا یہ تھا کہ جو ہی یہ لاک ڈاؤن کے فیصلہ ہوا تو اگلے جمعے کو پورے تمام صوبوں میں یہ ایڈوائزری جاری ہوئی کہ جامع مساجد کے اندر اور دیگر مساجد کے اندر چونکہ نماز کا جو ریشو طے کیا گیا تھا وہ ان کا عملے کے ذریعے سے نماز ادا کی جائے. یہ ایک فارمولہ طے ہوا، تمام صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، گلگت بلتستان گورنمنٹ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا تھا. لیکن چونکہ شاید وہ ایڈوائزری کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو ایک ماحول ایسا پیدا ہوا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن شاید ٹوٹ جائے گا. خیر اس پہ پھر انتظامیہ نے بات کی، اپنی ساری چیزیں کر کے اس معاملے کو جب سلجھایا تو پھر حکومت کے سربراہ نے خود اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. ان دا مین ٹائم یہ خبریں شروع ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے گھر میں تزئین و آرائش شروع کروائی ہے، تمام مزدوروں کو اپنے گھر میں لے جا کے وہاں پہ کام شروع کرایا. ان دا مین ٹائم لوگ ایمرجنسی میں لگے ہوئے تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا ایمرجنسی کو میٹ کر رہے تھے. تو تمام آفیسروں کو بلا کے کوئی فائل کی ریویژن اس کو ضرورت تھی، کہیں پہ اس کے ڈیولپمنٹ ایشوز پروجیکٹس کے اوپر اس کا زور تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو وائلیٹ کرنا شروع کیا. بذات خود جب سربراہ خود وائلیٹ کرنا شروع کرے گا تو اس صورتحال میں بات یہ طے ہوئی تھی جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں تمام جماعتیں تھیں، ہم بھی اس وقت تھے. ہم نے کنسنٹ دیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو بہرحال ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس ایمرجنسی کو میٹ کریں، اس مشکل وقت میں لوگوں کی مسیحائی کریں اور لوگوں کی مدد کریں. لیکن لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد تمام لوگوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سسپینڈ کیے، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا اور کرسی پہ بیٹھنے کے بعد تمام مشینری کو اپنے پیچھے لگایا اور سیاسی عزائم کے لیے کام شروع کیا. اس صورتحال میں پھر یہ بنتا تھا کہ ہم نے پھر حکومت کو یہ تنبیہ کی کہ آپ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کو خراب کر کے اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے. ہم نے صرف اس کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنی چیزوں کو درست کریں اور یہ لاک ڈاؤن ٹوٹنے نہ پائے. اچھا، اکثر آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی پوائنٹ ڈالتے ہیں، کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ایک کنسنٹریشن ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے.
تو اس کو بھی ایک پولیٹیکل منورنگ کہ جی آپ میڈیا میں کافی ٹائم سے شاید اتنی اٹینشن نہیں پا رہے تھے، جس کی وجوہات ہیں یا جس کے حوالے سے آپ کے ریزرویشنز ہیں، تو یہ اس طرح کا بھی آپ کا پوائنٹ تھا؟ یہ مطلب ایشو یہ نہیں ہے. اب گلگت بلتستان میں جو ہم نے پچھلے 4.5 سال کا 4.25 سال کا عرصہ ہم نے گزارا ہے، 5 سال میں گلگت بلتستان کے جتنے اخبار ہیں وہ حکومت گلگت بلتستان کی ترجمانی کر رہے ہیں. مطلب ان کی تمام خبریں اخبار اٹھاؤ تو مطلب محض حکومت کی خبریں ہوتی ہیں، وزیروں کی خبریں ہوتی ہیں، مشیروں کی خبریں ہوتی ہیں، وزیر اعلیٰ کی خبریں ہوتی ہیں، کسی اور کی خبر ہوتی بھی نہیں ہے. بالخصوص کسی زمانے میں کیٹو اخبار کا چرچا ہوتا تھا. آج کیٹو اخبار نے اپنے آپ کو ترجمان بنایا حکومت گلگت بلتستان کا. ہم پچھلے تقریباً 1.5 سال سے مطلب احتجاج میں ہم کیٹو کو اخبار کو خبر ہی نہیں دے رہے. مطلب وہ کسی کی ترجمانی ہی نہیں کر رہے اس وقت، چونکہ وہ ان کے بلوں کا مسئلہ ہے، ان کو پیسوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ان کے مطلب اشتہاروں کا مسئلہ ہے. وہ تو اخبار اتنا اچھا اخبار تھا، ابھی لیٹ چکا ہے، حکومت کے سامنے زیر ہو چکا ہے. باقی تمام اخباروں کی بھی حالت ہے آپ کے سامنے. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں صورتحال، پچھلی حکومت جو کہ آپ کی تھی پیپلز پارٹی کی، کیا اس سے یہ مختلف ہے؟ وہ تو اس وقت بھی تو یہی ترجمانی نہیں ہو رہی تھی. پچھلے ہماری حکومت جب تھی تو کیٹو اخبار نے 5 سال جو رگڑ دیا پیپلز پارٹی کو آپ کے سامنے ہے. چونکہ اس کی وجوہات تھی، وہ مطلب اس وقت جو اخبار کا جو چلانے والا جو اس کا پیچھے جو مائنڈ تھا وہ مہدی صاحب تھے. مہدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحافت سے اتنے ایسے جڑے ہوئے تھے، وہ کسی کو تو مطلب سپیس دیتے نہیں تھے، وہ اپنی حق کی بات کرتے تھے. لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں سے اخبار میں حق کی بات آ ہی نہیں رہی ہے. حفیظ الرحمان کی تعریفیں آ رہی ہیں، حفیظ الرحمان بھی خوش اس بات کا ہے کہ میری تعریفیں آ رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اچھا، جب آپ اگر وزیر اعلیٰ بنے تو آپ اس طرح کی پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، جب تک لیکن یہ دعوے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکلی کریں گے؟ دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ میں آج فرض کریں کہ میں ایک بات کروں، مطلب میں اپنا نظریہ بتاتا ہوں، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ میرا اوپینین یہ ہے کہ جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگی گورنمنٹ نہیں چلے گی. جب تک اپوزیشن کا ویو نہیں آئے گا، جب تک دیکھیں، جب تک حکمران چور نہیں ہوتا ہے، جب تک حکمران کرپٹ نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں سنتا ہے. مطلب موقع ملنا چاہیے، لوگوں کو بات ہونی چاہیے. مطلب اس نظام کے اندر تو خامیاں ہوتی ہیں، سسٹم کے اندر تو انجسٹس ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے. ناانصافی کی جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنی آواز کہاں بلند کریں، وہ اپنی باتیں کہاں بتائیں. یہاں پہ تو کوئی نظام ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر مطلب اس کا ایک عجیب سا نظام ہے. اخبار گلگت بلتستان کے اخبار کو اس قدر کنٹرول کیا گیا ہے کہ یہ امریت میں بھی نہیں ہوتا ہے جس طرح اس وقت. اچھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف کوئی ایک اخبار اگر نہیں بھی چھاپ رہا ہے تو بعض اخبارات میں حکومت کے خلاف آپ کے بیان، بڑے تگڑے بیان آتے بھی رہے ہیں. مثال کے طور پہ کس اخبار میں آئے، اس سے ہمارا غرض نہیں ہے، لیکن بیان یہ تھا کہ یہ اس حکومت کے دور میں کرپشن بڑی ہوتی ہے، جو کہ پچھلی حکومت کے اوپر بھی الزام تھا، اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوا، تو اس کے اوپر بھی یہ ایک الزام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ثابت ہوگا؟ کچھ ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ ثبوت تو حفیظ الرحمان نے خود چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے سارے ثبوت ہیں. مطلب ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مطلب یہ ہمارا جو موجودہ حکومت میں جو طاقت ہے، یہ طاقت شاید مطلب رہتی دنیا تک قائم رہے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. حکومت کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، یہ عارضی چیز ہوتی ہے. 5 سال کے لیے ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ طاقت کا سارا سرچشمہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس وقت ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ مطلب بدمست ہو جاتے ہیں. تو جب کرسی سے بندہ نیچے اترتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اس نے کیا بلنڈرز کیے ہیں. حفیظ الرحمان نے جتنی کرپشن کی ہے، ایک ایک کا ریکارڈ چھوڑا ہے، ایک ایک کا ریکارڈ چھوڑا ہے. اچھا، کوئی مثال کوئی دینا پسند کریں گے؟ میں ابھی مثال دینے کی کوشش کروں گا تو شاید وہ اپنی چوریاں چھپانے کی کوشش کرے گا. وہ ساری چوریاں ہمیں پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن میں چونکہ وکیل بھی ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے کہاں کہاں چوریاں کی ہیں اور کیسے کیسے اس نے چوریوں کے ثبوت چھوڑے ہیں. اچھا، ان کی طرف سے. چلیں خیر، یہ تو وہی باتیں ہیں کہ جو مہدی شاہ کے اوپر، اس حکومت کے اوپر لگے بات میں آج تک میرے خیال میں کسی پولیٹیشین کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. تو دیکھیں لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو چھوٹا سا چلو آپ کو ایک اشارت کرتا ہوں. اس 5 سال میں حفیظ الرحمان کے آگے پیچھے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے اکاؤنٹ چیک کریں، ان کی جائیدادیں چیک کریں، اور ان کا جو مطلب سورس آف انکم چیک کریں تو آپ کو سارا کچھ نظر. آپ نے اکثر جو آپ کے بیان آتے ہیں اس میں 5 ٹھیکیدار کی کوئی بات کی ہے، لیکن یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جی چھٹا کوئی وہ فلفل ہی نہیں کرتا کرائیٹیریا کہ وہ اس ٹھیکے کو، اس ٹینڈر کو حاصل کر سکے، تو پھر کدھر سے کوئی آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ
جب ٹینڈر مینوپولیٹ ہوتا ہو. دیکھیں پچھلے 4.5 پونے 5 سال میں کسی بھی ٹینڈر میں کمپٹیشن نہیں ہوا. حفیظ الرحمان جس دن سے وزیر اعلیٰ ہوئے آج تک کسی ٹینڈر میں کمپٹیشن نہیں ہوا. مطلب یہاں پہ تو اشتہار ڈیزائن ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے تک اس ٹھیکے کو پہنچانا ہے, تو اشتہار ڈیزائن ہوتا ہے. اس ڈیزائن کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کوئی ایک ٹھیکہ کمپٹیشن نہیں ہوا. فرض کریں کہ کل کو کوئی تحقیق شروع ہوتی ہے, اس تحقیق کے نتیجے میں 2 ٹھیکیداروں کی تحقیق ہوتی ہے. ایک ٹھیکیدار نے کمپٹیشن میں مطلب ایک کوئی چیز پرووائڈ کی ہے گورنمنٹ کو, اس کی کاسٹ فرض کریں 2 کروڑ ہے, اور جو حفیظ الرحمان کا پارٹنر ہے جس نے وہی چیز گورنمنٹ کو سپلائی کی ہے, اگر اس کا بل اس نے 5 کروڑ لیا ہے تو کرپشن ہے نا. سیدھی باتیں ہیں یہاں پہ. کوئی چلیں ذرا سیاست کے اوپر آتے ہیں. اب آگے الیکشن یقیناً ہوں گے, آپ سمجھتے ہوں گے. آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو؟ ویسے آپ نے جان تو کافی لڑائی ہے. دیکھیں ہم گلگت بلتستان کے قومی ایشوز پہ کام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے نیا ایک کنسیپٹ دیا جس کے اوپر ہم نے بڑی پچھلے تقریباً 4-5 سال سے ہم نے تحریک چلائی. ہم گلگت بلتستان کے جو یہاں کے بسنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے اوپر ہم نے کام کیا. ان کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے مطلب راستے ڈیوائز کیے. اس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ان کا حق پہنچانا چاہتے ہیں, لوگوں کو ان کے حقوق دہلیز پہ پہنچانا چاہتے ہیں. جو استحصال ہوا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا پچھلے 70 سالوں میں, اس استحصال سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں. لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. ہم نے پچھلے 4 سال میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے ایز اپوزیشن پارٹی, ہم نے جلسے کیے ہیں, ہم نے لوگوں کے پاس جا کے مطلب اپنا نیریٹو بیان کیا, شعور ڈیولپ کیا. آپ کے سامنے ہم وہ تو جلسہ تو چھپا کے تو نہیں ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک, تو آپ ہوپ فل ہیں کہ لوگ اس دفعہ آپ کو ووٹ دیں گے, الیکشن فیئر ہوں گے؟ ہمارا جو منشور ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, اس نظریے کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں, فرض کریں کہ جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صورت میں ہم گلگت بلتستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے نیچرل ریسورسز کا ہم مالک بنائیں گے, تو میرے خیال میں ہم گلگت بلتستان کو مطلب اس کے جو 70 سالہ محرومی ہیں اس کا ازالہ کر سکتے. آپ نے حق کی حاکمیت, حق کی ملکیت کا نعرہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ حق کی حاکمیت سے دستبردار ہو گئے. یہ کیا قصہ تھا؟ حق حاکمیت سے دستبردار والی بات سچ تھی نہیں, چونکہ مطلب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں میٹنگ ہوئی گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اتنا بڑا شور مچایا, گلگت بلتستان کے لوگوں کو اتنا مطلب ان کے جذبات کو ابھارا کہ بھائی ابھی عمران خان گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنا رہا ہے اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے. تو اس کے بعد عمران خان کے آنے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کی 3 سے 4 میٹنگیں ہو گئی. ہر میٹنگ میں یہ ہوا کہ گلگت بلتستان کو حقوق نہیں دینے. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ دے نہیں سکتے, تو تذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. آپ گلگت بلتستان کے عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں. آپ ان کو ہر دفعہ یہ نہ بتائیں کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکنے والی میٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ نہیں دے سکتے آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. چلیں, تو یہ آگے الیکشن میں آپ کس پارٹی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا؟ چونکہ الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کا کسی بھی جماعت سے الائنس نہیں ہو سکتا, کسی بھی جماعت سے الائنس پہ نہیں جائیں گے. اچھا, نہیں ہوگا, الائنس پہ نہیں ہوگا. شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک آدھ جگہوں میں شاید ہو, لیکن الائنس کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. اور پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ جس طرح ہم نے مطلب پچھلے 4.5 سال کام کیا ہے, محنت کی ہے, اس کے اوپر ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے. عوام نے اپنا نمائندوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو ان کے حقوق کی جنگ لڑیں. جی, جو وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر؟ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کا اثر اگر گلگت بلتستان میں آ جائے تو کیا اثر آئے گا؟ ٹیکس آئے گا, غربت آئے گی, بے روزگاری آئے گی, تذلیل آئے گی, اور ووٹ نہیں جائے گا, آئے گا, سونامی آئے گی. کیا آئے گا؟ وفاق الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو کچھ دے سکتی تھی تو دے دیتی. اگر عمران خان نے پچھلے 1.5 سال میں یا پونے 2 سال میں گلگت بلتستان کا نام نہیں لیا تو وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور ریفارم کیے بغیر, گلگت بلتستان کے ایشوز کو سیٹل کیے بغیر, کوئی بڑا پیکیج دیے بغیر وہ گلگت بلتستان میں الیکشن لڑے گا تو پی ٹی آئی کی تو ضمانت ضبط ہوگی. تو یہ نون لیگ نے بہتر کیا تھا پھر, اس کا مطلب ہے اس پی ٹی آئی سے, کیونکہ ووٹ تو اس کو پڑے. پھر پچھلے حکومت کی بات کر رہا ہوں. نون نے جو چونکہ نون نے جب الیکشن نون کے ساتھ ہمارا جو کمپٹیشن ہوا اس میں انکمبنسی فیکٹر تھا.
پیپلز پارٹی کے اوپر. تو پیپلز پارٹی کا انکمبنسی فیکٹر جو تھا اس کے اوپر اس کے اثرات آئے تھے. 2000 جو پچھلا جو الیکشن ہے 2015 کا وہ اور موجودہ جو الیکشن ہے اس میں فرق ہے. وہ 2 پارٹی تھا, یہ ٹرائی پارٹی ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ الیکشن ہوگا اس دفعہ. پی ٹی آئی کے چانسز نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ چانسز وہ مطلب خارج از امکان کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ تو گلگت بلتستان کی عوام نے وفاق کی طرف سے ان کو ایسی سپورٹ آئے گی. لیکن اس بنیاد دیکھیں ایک بات چل رہی ہے کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں بنے گی کہ یہ اس مت کو گلگت بلتستان کے لوگ نہیں مانتے, اس بات کو نہیں مانتے. وہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی وفاق میں عوام کو کوئی مطلب اپنے مطلب ڈیلیور کرے, مسائل کو حل کرے, معیشت کو ٹھیک کرے, ڈیولپمنٹ کے نظام کے اندر مطلب اس کے اندر مطلب لا کے مطلب صنعت کا پہیہ چلائے, معیشت کا پہیہ چلائے. تو اس صورتحال میں اس کے اثرات کے لیے کوئی امپیکٹ آ جاتا ہے. چونکہ پاکستان کے عوام کا جو حال برا حال ہوا ہے, اگر وہ محض برا حال اپنا کرنے کے لیے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑ سکتے. اچھا, تو بعض پارٹی کی جو مختلف پارٹی کے رہنما ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ ڈائریکٹ پن پوائنٹ کرتے ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو امجد صاحب کا جو کہیں پہ کوئی فائل پھنسی ہوتی ہے, کوئی کیس پھنسا ہوتا ہے, تو وہ ٹارگٹ کر کے بیان دیتے ہیں. بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ امجد کی سیاست کو تو ہم اچھا جانتے ہیں اور ان کے خلاف اسٹریٹجی ہمیں کرنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی. پولیٹکس میں کوئی فن خان نہیں ہوتا, پولیٹکس کوئی ایک دن کا کام بھی نہیں ہوتا. سیاست یہ ڈے ٹو ڈے کام ہے, ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. دیکھیں ہم نے اس حکومت سے کیا لینا ہے, اس حکومت کے پاس ہمیں دینے کے لیے ہے کیا؟ یہ محض پچھلے 4.5-5 سال میں یہ محض کرپشن کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں رہا. جتنا ویسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جتنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. اب آپ میری بات سنیں نا, پیسہ تو نواز شریف نے اپنے دور میں بہت زیادہ دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر نواز شریف کا دیا ہوا پیسہ گلگت بلتستان کے غریب عوام پہ لگتا اور غریب عوام کے اوپر خرچ ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے. مطلب نواز شریف کا دیا ہوا یا فیڈرل گورنمنٹ کا دیا ہوا پیسہ مس یوز ہوا, جس کی وجہ سے آج حفیظ کے محلے میں آپ جا کے سوال کریں, اب پلٹنی محلے کے اندر جائیں تو حفیظ کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے حفیظ کی کیا پوزیشن ہے, حفیظ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. گلگت بلتستان میں جو سیاسی لیڈر ہیں, کس طرح آپ ان کی رینکنگ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر پارٹی سیٹ کو, بڑی ایک دو پارٹی آپ خود ہیں, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, اگر کوئی جماعت اسلامی یا وغیرہ وغیرہ, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ سب کے نام نہیں لے سکتے ہیں. جعفر شاہ صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک بات یہ نا کہ حفیظ الرحمان صاحب نے, میں تھوڑا سا اس پہ بولوں گا, اگر خود کرپشن نہ کرتا, حفیظ الرحمان کے اوپر خود کرپشن کے چارجز نہ آتے یا محض ٹھیکیداروں کو نہ پالتا تو شاید حفیظ الرحمان کی سیاست کو سنبھالنا مشکل کام تھا. حفیظ الرحمان کی سیاست کو کسی اور نے ختم نہیں کیا. حفیظ الرحمان کی سیاست کو حفیظ الرحمان کی لالچ نے ختم کیا. حفیظ الرحمان کی سیاست کو حفیظ الرحمان کی اپنی کرپشن نے ختم کیا. اگر حفیظ مطلب الیکشن سے پہلے حفیظ الرحمان کی پوزیشن بہت اچھی تھی, اس کے کیریکٹر کے اندر بڑے مطلب چیزیں تھیں, لیکن یہ 5 سالہ دور حکومت میں حفیظ نے جتنا آپ کو خراب کیا ہے شاید ایکسپوز وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوا. باقی شاہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں, اس کی اپنی ایک اپروچ ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے. ہمارے معزز ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. وہ ایک سید ہیں, اس کا عزت کرنا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. سیاست ہمارا حق ہے, ہم اس کے ساتھ کریں گے. سیاست کریں گے. تو ایک سوال جو اکثر یہ خاص کر موجودہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف یہاں پہ بیٹھ کے اس حکومت کو تنقید کرتے ہیں اور وہی کام جب سندھ حکومت کرتی ہے تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, تو یہ ڈول معیار عوام کو مسلیڈ کرنے کے لیے کہ نہیں ہے, اس کی کیا جسٹفکیشن؟ ہم نے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا. ہم نے کوئی سندھ حکومت کی ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. سندھ حکومت ہمارا کوئی کیچمنٹ میں ہے ہی نہیں, ہمارے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے. سندھ پاکستان کے کونے کی صوبائی حکومت ہے, ہم اس کے اوپر کیا بات کریں؟ سندھ حکومت جو بھی کرے, ہمارا تو سندھ, ہم یا تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بات کریں گے یا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اوپر بات کریں گے. ہمارا کوئی رول نہیں ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے. تو جو اس وقت کی مسلم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, جس طرح چل رہی ہے نیشنل لیول کے اوپر, عمران خان صاحب کے جن کو آپ بھی کہتے ہیں یو ٹرن ہے, تو یہ یو ٹرن ویسے سیاستدان تو لیتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے, جب کرسی پہ آتے ہیں تو کچھ مسئلے اس طرح کے فیکٹرز آتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. تو اس طرح اس وقت کی مختصراً کس طرح جج کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اگر 100 سال بھی حکومت دے دیں تو اس کی بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کو چلانا, ریاست کو چلانا کوئی اور چیز ہوتی ہے. نظام حکومت چلانے کی بس کی بات اس کی ہے نہیں. اگر اس کو ایک اور جنم بھی مل جائے تو ممکن نہیں ہے.
Leadership کو qualities مطلب نہیں ہیں. لیڈرشپ کے کوالٹیز ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مطلب میں پروفیسر کے مطلب آپ کا جو اپروچ ہے پروفیسرانہ اپروچ کے تحت تقریریں کرنا الگ بات ہے, چونکہ سیاستدان میز تقریریں کرتے ہیں, لیکن نظام کو درست کرنا ریفارمسٹ نہیں ہے. ریفارمیشن کا عنصر اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں. وہ صرف وہ سٹینڈ کرتا ہے, پولیٹیکل سٹینڈز کرتا ہے, وہ چیپ پاپولیرٹی ڈھونڈتا ہے, ہر اس چیز کے اوپر کھیلتا ہے جہاں پہ اس کی پاپولیرٹی ہو. وہ ٹیم ورک نہیں کرتا ہے, وہ انڈیویجول آدمی ہے, وہ اپنی انفرادی ذات کے اوپر ہے, وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا, آخری سوال یہ بتائیں, اگر آپ وزیر اعلیٰ ہوتے تو ایسے کیا کام کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کے اوپر الزام بھی نہ پڑتا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ 2 3 یا 1. دیکھیں میری بات سنیں نا, ہم جمہوریت جو ہے نا, جمہوریت کے معنی ہوتی ہیں اقتدار میں عوام کی شرکت. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید الیکشن میں عوام کی شرکت, انتخاب میں عوام کی شرکت کو جمہوریت سمجھا گیا. اقتدار میں عوام کی شرکت کو جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل کو اپنے مطلب لوگوں کے اوپر, ان کی خوشحالی کے اوپر خرچ کریں. جب بھی کوئی بھی ملک اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک عوام خوشحال نہیں ہوں گے. مطلب آپ نے پیس دینی ہے, ایک ایکولی خوشحال کرنا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ طبقاتی نظام پیدا کریں گے, کچھ لوگوں کو کھرب پتی بنائیں گے, کچھ لوگوں کو آپ کک پتی بنائیں گے, تو اس طرح بھی ملک آگے نہیں چلتا ہے. ملک کو ایک ایکویشن میں لے کے چلنا ہے, آپ نے بیلنس لے کے چلنا ہے. جب تک آپ عوام کو خوشحال نہیں کریں گے ممالک خوشحال نہیں ہوں گے. جب تک سند نہیں چلے گا, جب تک لوگ انگیج نہیں ہوں گے, جب تک روزگار کے ذریعے میسر نہیں ہوں گے, ملک نہیں چلتا. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے پاس اس فارمیٹ میں ٹائم کی اکثر ہمارے پاس کمی ہوتی ہے. بہت سارے سوالات اور کرنے تھے جو کہ اس نشست میں ہم نہیں کر سکے. پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے, حفیظ الرحمان کے حوالے سے امجد صاحب نے کافی باتیں کہی ہیں. اگر نون لیگ کے اہلکار یا پارٹی کے اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یک طرفہ کوئی ہم نے پروگرام کیا ہے, تو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کسی اور فورم میں آئیں اور ان کے الزامات یا سوالات کا جواب ضرور دیتے ہیں. ہمارا فورم سب کے لیے اوپن ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.